لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کے تقاضے۔ عزیزان گرامی، رحمت للعالمین ہونا یہ حضور علیہ السلام کا وصف خاص ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا۔ صاحب روح المعانی نے اسی آیت مبارکہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہاں لفظ رحمت جو کہ مصدر ہے مبنی للفاعل ہے، اور تقدیر عبارت یوں ہوگی کہ وما ارسلناک فی حال من الاحوال الا حال کونک راحما للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اس جہاں میں نہیں بھیجا مگر صرف اور صرف اسی حال میں کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحم فرمانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، نتیجہ یہ نکلا کہ میرے کریم آقا کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحم فرمانے والے ہیں، چاہے انسان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، الغرض اللہ کی ذات کے علاوہ جو چیز ہے میرے کریم آقا ہر ایک کے لیے رحم فرمانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، مقالات کاظمی جلد نمبر 1 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کسی پر رحم کرنے کے لیے 4 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، مردہ نہ ہو، کیونکہ مردہ رحم نہیں کر سکتا بلکہ وہ خود رحمت کا طالب ہوتا ہے، اور میرے کریم لجپال کا زندہ ہونا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ عزیزان گرامی، شہید کو زندہ اس لیے کہا گیا کہ اس کی موت فی سبیل اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت و حیات دونوں فی سبیل اللہ ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام بطریق اولا زندہ ہیں۔ اسی پر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
عزیزان گرامی، مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجبتہ، کہ میرے کریم آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے، پھر اگر وہ کھڑے ہو کر میری قبر پہ یا محمد کہہ کر پکاریں تو میں انہیں ضرور جواب دوں گا۔ عزیزان من، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور کو سلام کرنا اور پھر میرے کریم لجپال کا انہیں جواب دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور زندہ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال گزر جانے کے بعد اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جب کلیم اللہ کی حیات بعد الوفات کا یہ کمال ہے تو پھر حبیب اللہ کی حیات بعد الوفات کا کیا کمال ہوگا۔ عزیزان گرامی، صرف زندہ ہونے سے کسی پر رحم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ رحم کرنے والا مرحوم کے حال کا عالم نہ ہو، کیونکہ بے خبر کسی پر نہیں رحم کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو ہو چکا، جو ہوگا، ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم، کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں لوگوں کی پیدائش سے لے کر ان کے جنت اور جہنم میں داخل ہونے وقت کی تمام کی تمام خبریں سنا دیں۔ عزیزان گرامی، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے چرواہے کے ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا لی۔ چرواہے نے اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ بکری اس سے چھین لی۔ پھر اس بھیڑیے نے کہا کہ اے فلاں، جو رزق مجھے میرے خدا نے دیا تھا وہ تو نے مجھ سے چھین لیا۔ پھر اس بھیڑیے کے مالک نے کہا کہ عجیب حال اس صاحب کا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا کہ عجیب بات آج تو میں نے دیکھی ہے، اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی کہ ایک جانور گفتگو کر رہا ہے۔ پھر اس بھیڑی نے کہا کہ عجیب حال اس صاحب کا ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں کھجوروں کے جھنڈوں میں جو ہو چکا اور جو ہوگا تمہیں ساری باتوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ وہ شخص یہودی تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا، یہ تمام کا تمام ماجرا سنا ڈالا، پھر مسلمان ہوا اور میرے کریم لجپال نے اس کی تصدیق فرمائی۔ عزیزان گرامی، اس یہودی کا حضور علیہ السلام کو یہ تمام ماجرا سنانا، پھر میرے کریم لجپال کا اس کی تصدیق فرمانا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہو چکا اور جو ہوگا ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اسی پر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صرف عالم ہونے سے کسی پر رحم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ رحم کرنے والا مرحوم تک اپنی رحمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار نہ رکھتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے، جیسا کہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ربیعہ بن کعب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا سل، مانگو جو مانگنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ میرے کریم لجپال نے فرمایا اور مانگو۔ عرض کی حضور بس یہی کافی ہے۔ عزیزان گرامی، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ میرے کریم لجپال کا حضرت ربیعہ بن کعب کو فرمانا مانگو، مانگا اسی سے جاتا ہے کہ جس کے پاس مطلوبہ چیز موجود ہو اور وہ اسے عطا کرنے پر بھی قادر ہو۔ عزیزان گرامی، صرف اختیار رکھنے سے کسی پر رحم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ رحم کرنے والا مرحوم کے قریب نہ ہو۔
اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قریب ہونا قرآن سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بحکم خدا تم ہو موجود ہر جا، بظاہر ہے طیبہ ٹھکانہ تمہارا۔ عزیزان من، میں اپنی گفتگو کا اختتام انہی اشعار پہ کروں گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔